صاحب کو دل کی عطا گرائیوں سے آپ لیت کہتے ہیں. آپ دونوں کرسیاں ملا لیں. آپ بھی بیٹھے ہیں, یہ بیچارے دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کوئی وی آئی پی نہیں ہیں, آپ بھی مزدور ہیں سارے. ادھر بیٹھے سارے آ کے, یہ بیچارے اتنی دیر کے بیٹھے ہوئے. کرسیاں ملا لیں دونوں آپس میں. میں نے 3 منٹ سے زیادہ تقریر نہیں کرنی, مزدوروں کا اعلان کرنا ہے بس. سب نیچے آ جائیں بس. بس خیر ہے, کوئی گل نہیں. یہ کرسیاں میل لیں دونوں, بیچ میں رکھ دیں, سینٹر میں رکھ دیں, میل دیں آپس میں. ہاں میل لیں, میل لیں. یہ تو نہیں نا کہ آپ چھاؤں میں کھڑے ہوں, بیچارے اتنی دیر سے کھڑے ہوں. فٹافٹ فٹافٹ, مجھے کوئی یہاں نظر نہ آئے آدمی یہاں کھڑا. بیچ میں رکھ لو, بیچ میں رکھ لو, بس چھوٹی سی تقریر ہے. چلیں بھی آپ بھی, یا کیمرے ہٹائیں. اچھا او سوری, میں صافی ہوں. اٹھا لیں, اٹھا لیں, بس کرسیاں 8-10 اور ہیں. بیچ میں رکھیں, ہاں شاباش, سینٹر میں رکھ لیں. ابھی ٹی وی لائیو جانے کے لیے ٹائم ہے, آپ وہ اٹھا لیں کرسیاں. وہ بھی اٹھا لیں, وہ بھی اٹھائیں بھی, اٹھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عظیم مزدوروں, محنت کشوں اور رزق حلال کما کر اپنے بیٹوں کی پرورش کرنے والوں, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہم کراچی سرکلر کے لیے یہ کوچز 40 بنا رہے ہیں. یہ آپ نے ابھی میڈیا نے دیکھ لیا ہے. یہ ہم نے 7 بنائی ہیں, ابھی یہ 40 بنانی ہے. 3 مہینے میں انشاءاللہ ہم یہ 40 بنا لیں گے. 10 ارب روپیہ ہمیں ملا ہے وزارت کی طرف سے, وزارت پلاننگ کی طرف سے. اور یہ کراچی KCR 3 مراحل میں بحال کیا جائے گا. اور کراچی KCR کے لیے یہ کیرج فیکٹری کے لوگوں کا, کراچی کے لوگوں کے لیے تحفہ ہے کہ انہوں نے اتنی شاندار طریقے سے کیرج کی ویگنز بنائی ہیں, جو کوچز بنائی ہیں, جو ایک مثالی حیثیت رکھتی ہیں. باقی میں 14 سال بعد آیا ہوں دوبارہ. میری زندگی کا معافی چاہتا ہوں, میں نے کسی کا, منور شاہ صاحب کا نام نہیں لیا, قاسم شاہ صاحب کا, شاہد صاحب کا, اپنے ناصر یوسف کا, اور جتنے آفیسر بیٹھے ہیں. ریلوے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر یہ چاہیں تو پاکستان میں انقلاب آ سکتا ہے, لیکن مزدور کی تنخواہ بہت تھوڑی ہے. پچھلی دفعہ میں نے 1 گریڈ اضافہ دیا تھا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جانے سے پہلے میں آپ کو 1 گریڈ دے کر جاؤں گا, یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. اور تمام TLA ملازم جو ان سے ہیں وہ کنفرم ہی سمجھیں اپنے آپ کو. میں کل بھی لے کے جا رہا ہوں پرائم منسٹر کی کیبنٹ میں, اور ہم ہفتے کو بھی رکھا ہوا ہے کہ یہ 316 کیرج فیکٹری میں, اور ہم نے جو ML1 بنا رہے ہیں جس میں 1.5 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا.
10,000 لوگوں کے فلیٹ صرف راولپنڈی میں بنیں گے. 10,000 لوگوں کے ریلوے والوں کے لیے، باہر کرائے پہ دینے کے لیے نہیں، ریلوے کے ملازمین کے لیے میں نے راولپنڈی، ملتان، کراچی اور لاہور 4 جگہوں پر مین چائنیز سے کہہ کے کہ یہاں بڑی بڑی 8 اور 12 منزلہ کالونیاں بنیں گی، تاکہ یہ روز جو منسٹر کے پاس آتے ہیں جی کہ آؤٹ آف ٹرن الاٹ ہو گیا جی، حق میرا تھا کوئی دوسرا لے گیا. مزدور ہی مزدور کا دشمن ہوتا، کوئی نیچے سے آ کے اوپر لے جاتا ہے، پھر وہ آتا ہے لال ویلی روتا ہے کہ الاٹ مجھے ہونا تھا کسی اور کو ہو گیا. سو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. کراچی سٹی سے منگو پیر تک 14 کلومیٹر ہم نے ٹریک بحال کر دیا ہے. اگر سپریم کورٹ کہے تو ہم کل اس پہ KCR چلا دیں گے. لیکن یہ جو 34 کلومیٹر ہے، باقی فاصلہ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے 24 جو کراسنگ ہے اس پہ گیٹ لگانے ہیں. ان گیٹوں کو لگنے کے بعد انشاءاللہ تعالی FWO کے پاس ٹھیکہ چلا گیا ہے، وہ آپ کا کام مکمل ہو جائے گا. ایک تجویز میں کل کیبنٹ میں دینے جا رہا ہوں. ہمارے پینشن کے حالات بہت برے ہیں. یہ معمولی بات نہ سمجھنا ریلوے والوں، یہ سماج بڑا ظالم ہے. ہم باتیں بہت کرتے ہیں کہ ہم مزدور کے حامی ہیں، لیکن جب کام کا وقت آتا ہے ہم کوئی کام نہیں کرتے. صرف ریلوے ایسا محکمہ ہے جس کی تنخواہوں کے لیے میں چل کے فنانس منسٹری گیا اور ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کو کووڈ میں تنخواہ نہ ملی ہو. میں چل کے گیا ہوں اور 12 ارب روپیہ 6 ارب روپیہ ایک دفعہ لے کے آیا ہوں اور 6 ارب روپیہ ایک دفعہ لے کے آیا ہوں. کل میں پرائم منسٹر کو ساتھ بیٹھ جاتوں کدھر آ گیا. میرے پاس کشمیر کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. لاہور سے کراچی تو ٹرین ہمیں چلتی نہیں، روز کہیں مارا ہوتا ہے ہم نے. کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا جس میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. جب تک ML1 نہیں بنے گا اس ریلوے کی جان نہیں پڑ سکتی. 1861 کا یہ ٹریک ہے. 1861 میں انگریز نے یہ ٹریک بنایا. 1861 میں 150-200 سال ہو گئے ہیں. اس ٹریک میں اب جان نہیں ہے. سو 6.88 ہے کہ 2 ہے، کتنا شاید صاحب 6.8 بلین $US ریلوے پہ ہم خرچ کرنے جا رہے ہیں. اور دنیا کی موسٹ ماڈرن ٹرین ہوگی. 7 گھنٹے میں یہ لاہور سے کراچی پہنچے گی اور 2 گھنٹے میں یہ پنڈی سے لاہور پہنچے گی. اور ML1 میں 90% ملازم جو ہیں وہ پاکستان ریلوے کے ہوں گے. 90%. یہ میں نے لکھا ہے اپنے ہاتھوں سے اس معاہدے میں. میں زندہ رہوں یا مر جاؤں 10% پیسے ہم خرچ کریں گے، 90% پیسے جو ہے وہ چین خرچ کرے گا. 10% مزدور، انجینئر، ٹیکنیشین چین کے ہوں گے، 90% ہمارے ہوں گے، تاکہ ہمارے ہاں روزگار بے روزگاری کا ایک طوفان ہے. اور ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے کوشش کی ہے کہ ریلوے کے مزدوروں کی بہتری ہو. لیکن مہنگائی ہے. میں وہ وزیر نہیں جو یہ نہ مانوں کہ مہنگائی نہیں ہے، کیونکہ جو آدمی راشن لینے جاتا ہے اس کو پتہ ہے کہ آٹے چینی کا بھاؤ کیا ہے. اگر کوئی وزیر کہے جناب سب اچھا ہے تو یہ غلط بات ہے. 3 وعدے میں آپ سے کرتا ہوں، اس کے بعد میں سیاسی بات کروں گا. میرا خیال تھا کہ جلدی ختم ہو جائے گی بات، 2 منٹ 3 منٹ گزر گئے ہیں. نمبر 1، تمام TLA ملازم جو ہیں وہ کنفرم ہوں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا شیخ رشید وزیر ریلوے اور TLA ملازمین کنفرم نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر میں نے دیکھا، یہ میں ریلوے والوں کو کہہ چکا ہوں، سب افسروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں ہر دفعہ ان کو کہتا ہوں کہ آپ کنفرمیشن لیٹر جاری کرو. اگر میں نیب میں بھی بعد میں آ جاؤں تو آ جاؤں، پکڑا جاؤں، عمر کے اس حصے میں اندر جا کے ریسٹ ہی کروں گا. میں تمام TLA کے ملازموں کو کنفرم کر کے جاؤں گا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. 316 ادھر ہیں، کل 3000 ملازم ہیں، سب کو کنفرم کریں گے. سیکنڈلی، کل پرائم منسٹر کے سامنے یہ میں تجویز پیش کر رہا ہوں. ہمارے پاس پینشن کے بہت برے حالات ہیں. میں وزیر ہو کے کہہ رہا ہوں کہ پینشن کے بہت برے حالات ہیں. 10-10 8-8 سال سے لوگوں کی پینشنیں رکی ہوئی ہیں. ہمارے پاس پیسہ پڑا ہے. کل کیبنٹ میں ہم لے کے جا رہے ہیں. کشمیر میں کون مظفر آباد ٹرین لے کے جائے گا، کون ترال کھڑ جائے گا اور کون راولہ کوٹ ٹرین لے کے جائے گا. ہم یہ پنڈی، لاہور، کراچی اور پشاور سے جلال آباد ہی لے جائیں تو بہت بڑی بات ہے. اگر کل کیبنٹ نے ہمیں اجازت دے دی
تو ایک دن میں ساری پینشن کل کے دن تک ریلیز کر دیں گے سب لوگوں کی، باقی اللہ جانے اور ان کا کام جانے۔ میں تمام ریلوے کے افسروں کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ ریلوے ایک ایسا محکمہ ہے جس کا روز امتحان ہوتا ہے۔ لیٹ ہو گئی ہے، راڈ گر گیا ہے، کراسنگ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سوزوکی لگ گئی ہے، چنچی لگ گئی ہے، یہ سارے پھاٹک جتنے ہیں یہ ML1 میں ختم ہو جائیں گے، کوئی پھاٹک نہیں ہوگا۔ تمام پھاٹک جو ہیں، تمام کے تمام پھاٹک جو ہیں وہ ختم ہوں گے، تمام ریلوے کراسنگ ختم ہوں گی، نیا سگنل سسٹم ہوگا، نئی کوچز ہوں گی، نیا ٹریک ہوگا، اور اللہ آپ کو اور مجھے عزت دے۔ مجھے امید ہے کہ 10 تاریخ کو ہم یہ ٹینڈر 15 لگا لیں، یہ نہ ہو پھر میڈیا کہے جی آپ نے 10 تاریخ کی۔ اس مہینے کی 15 تاریخ تک یا 20 اس مہینے کے اندر اندر یہ ٹینڈر انٹرنیشنل لگ جائے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اور ساتھ ہی ہم بھرتیاں بھی شروع کر دیں گے، کیونکہ پیسے چین نے دینے ہیں، ہم نے نہیں دینے جو ہمیں اجازت لینی پڑے۔ یہ ان کی پیمنٹ ساری سیلری، کیونکہ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی تنخواہیں کون دے گا، تنخواہیں وہ دیں گے جن سے معاہدہ سائن ہوا ہے، جن کو ہم نے 6.1 بلین $US دینے ہیں، وہ ہمارے 1.5 لاکھ لوگوں کی تنخواہیں دیں گے۔ 90% ہمارے ہیں، 10% ان کے ہیں۔ میں آپ کا مشکور ہوں، اللہ آپ کو عزت دے۔ آپ نے مزدوروں نے ہمیشہ محنت کی ہے، محنت سے اپنا نام بنایا ہے، اور کیرج فیکٹری کے تمام افسروں کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس طرح نہیں، کھڑے ہو کے تالی بجنی چاہیے۔ میں 3000 روپے کیرج فیکٹری کے ہر 5 مہینے دینے تھے، پیسے نہیں ہیں، خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، 5 دینے تھے شاہد صاحب۔ شاہد صاحب یہ نہ ہو بعد میں پنڈی وال ہیں مجھے گالیاں دیں۔ آپ کے ووٹر ہیں، سارے آپ کے ووٹر ہیں۔ شاہد صاحب کھیل جائیں جان پہ۔ قاسم ٹھیک ہے، 5000 روپے آپ کو پہلی تاریخ کو ہر مزدور کو ملے گا، 2 قسطوں میں دے دیں، ایک میں 3000 دے دیں، ایک میں 2000 دے دیں، ٹھیک ہے؟ دیکھنا یہ پنڈی والا ہے، میرا جنازہ یہی ہونا، یہ نہ ہو بعد میں مجھے گالیاں پڑیں۔ پہلے مہینے 3000، دوسرے مہینے 2000، 5000 روپے آپ کا منظور ہو گیا۔ اب آپ جا سکتے ہیں، میں نے سیاسی باتیں کرنی ہیں، اگر بیٹھے رہنا ہو تو مجھے حرج کوئی نہیں۔ میری طرف سے یہ جلسہ ختم ہے، تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی۔ اڑنا جانتے میں کی کرا۔ اچھا 5 منٹ بعد تاکہ وقفہ ہو جائے۔ بیٹھے رہیے، بہت بڑے سیاستدان ہیں خود بھی، ہر پارٹی کا بندہ ہے اس میں۔ افسر جا سکتے ہیں، سرکاری افسر چلے گئے۔ 5 ہو گیا بھائی، بڑی مشکل سے کرایا ہے، وہ تو 2 کہہ رہے تھے، میں نے 3 کیا، پھر آپ نے شور ڈالا تو 5 ہوا ہے۔ اگر اگلے مہینے 2 نہ ملے تو پھر لال حویلی آ جانا مجھے بتا۔ وہ اسکیل پچھلی دفعہ کا بھی رہ گیا تھا، اسکیل کا بھی مجھے نہیں پتا، ابھی میں 5000 روپے کا ذمہ دار ہوں، بس ایسے چھوڑیں۔ بس اب میرے ساتھ کوئی غیر سرکاری باتیں نہیں ہیں۔ بس یار بند کر دو اب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک میں سیاست شروع پہ ہے، جلسہ اور ریلیاں تو فضل الرحمان صاحب نے کر دی ہیں، یہ جمعہ جنج کے ساتھ ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی بندہ ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی عوام کی طاقت ہے۔ 11 کو 18 تاریخ لے گئے، اور جو لاہور میں انہوں نے جلسی کی ہے، جو ریگل چوک کے بجائے سروس روڈ پر آ کر، ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ اور اگر دینی قوتوں کو لوگ اس ملک میں آزمائیں گے تو ہم سے زیادہ ختم نبوت کا کوئی عاشق نہیں ہے۔
اس پاکستان میں ایک بھی سیاستدان اپنا نام ٹی وی پہ پیش کرے جس نے ختم نبوت کے لیے شیخ رشید سے زیادہ جیل کاٹی ہو، عطا اللہ شاہ بخاری ہو، تاج پوری ہو، شورش کشمیری ہو، مولانا غلام اللہ خان ہو، سب لوگوں کے ساتھ شیخ رشید نے جیل کاٹی، اور ختم نبوت پر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ شیخ رشید جس کابینہ میں ہو اور اس پہ ختم نبوت کے خلاف آپ نے ووٹ دیے، مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ نے نواز شریف کے دور میں ووٹ دیے ختم نبوت کے خلاف، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں آپ ٹھیک ہو گئے۔ اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب سے کہ میمو گیٹ کس نے کیا تھا؟ کون گیا تھا کالا کوٹ پہن کر؟ کون گیا تھا حسین حقانی کے خلاف؟ نواز شریف صاحب، آپ نے پیٹر گیلبرتھ کے جعلی دستخط حسین حقانی سے کرا کے بے نظیر شہید کی کردار کشی کی۔ اور میں آج پیشن گوئی کرنا چاہتا ہوں، یہ تینوں پارٹیاں 3 سال بعد ہونے والے یا 2.5 سال بعد ہونے الیکشن میں ایک دوسرے کی حریف ہیں، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے انشاءاللہ تعالی عمران خان کا۔ دنیا میری بات سن لے، ہمارے دور میں جو بھی حالات ہوئے، عمران خان ایک آنےسٹ آدمی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ اپنے 5 سال پورے کرے گا اور دنیا دیکھے گی کہ وہ 5 سال پورے کرے گا۔ اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، سارے اخبار میں ٹی وی پہ شور پڑا ہوا ہے کہ جی وہ شین، یہ سمجھتے ہیں میں نے شہباز شریف کو شین کہا۔ ٹھہر جاؤ، انتظار کرو ذرا، ٹھنڈی کھاؤ، شین نکلے گی، ضرور نکلے گی۔ میں نے تو 31 دسمبر جنوری فروری کی ڈیٹ دی ہوئی ہے، 20 فروری سے پہلے، کیونکہ ان کا سارا ٹارگٹ مارچ کے الیکشن سے پہلے ادڑ بوم مچانا ہے۔ ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، پہلے ان کا ٹارگٹ تھا کہ فیٹف میں، حیرت ہے مجھے کوئی مزدور بھی نہیں اٹھا، اب سارے سیاست میں افسروں کو میں نے زبردستی اٹھایا کہ ان کی خواہش تھی کہ فیٹف سے پہلے نیب کا قانون ختم ہو جائے۔ اور لوگوں یہ مت سمجھنا میں اقتدار کا بھوکا ہوں، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں وزارت کا بھوکا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کی عنایت کا بھوکا ہوں۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں وزارت کی بھوک میں، اور میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے اتنا لوٹا کہ عمران خان کو مہنگائی سے گزرنا پڑا۔ نون اور شین بن کے رہے گی، کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی کہ نون سے شین نہ نکلے۔ اور جو ڈیٹ میں نے دی ہے اس میں بہت سارا ٹائم ہے، میں نے 31 دسمبر سے 20 فروری تک کی ڈیٹ دی ہے، ضرور نکلے گی۔ میں نے 10 سوال کیے فیصلہ آباد میں، اس کے 13 کروڑ 80 لاکھ ویورشپ تھی، لاہور کی 10 کروڑ تھی، اور میرے بھائیوں یہی نہیں ہوا، کراچی کی 11-12 کروڑ تھی۔ میں کوئٹہ بھی جا رہا ہوں، ملتان بھی، بھاولپور بھی، پشاور بھی، ہر جگہ لوگوں کو سچ بتاؤں گا۔ میں نے 10 سوال کیے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے 20 سوال کیے، میں گھڑی کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ میں 10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنے کی عادت ہے مجھے۔ میں نے 20 سوال کیے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے 30 سوال کیے لاہور میں، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ آج صرف مزدوروں کے سامنے صرف 3 سوال کرتا ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، کیا نواز شریف صاحب آپ آصف زرداری کے خلاف میمو گیٹ میں کوٹ پہن کر وکیل بن کر آپ نے پٹیشن دائر نہیں کی؟ اس وقت وہ سچ تھا، اس وقت وہ سارے غدار اور ملک دشمن تھے، اور سپریم کورٹ میں آج بھی یہ درخواست موجود ہے۔ نمبر 2 میرا سوال یہ ہے، آپ نے کھٹمنڈو نیپال میں جو نریندر مودی سے ملاقات کی، ایک ملاقات جمالی صاحب نے بھی امریکن سے کی تھی اور فارغ ہو گئے، جو ملاقات آپ نے کھٹمنڈو میں نریندر مودی سے کی، کیا اس کا حال احوال جو 1 گھنٹے سے زیادہ خفیہ ملاقات تھی فارن آفس کو بتایا؟ کسی پاکستان کے ذمہ دار اداروں کو بتایا؟ اور اب یہ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے ادارے عظیم ادارے ہیں نواز شریف صاحب، آپ کی بھول ہو چکی ہے، آپ کو غلط لوگ بتا رہے ہیں، یہ منظم ہیں، آرگنائز ہیں، ڈسپلن ہیں، اور ڈیلیوری ہے ان کی۔ یہ آپ کی طرح نہیں کہ 1 سال تک آپ کا فون وہاں بند رہا اور 10 مہینے تک مریم صاحبہ کے سگنل نہیں چلتے رہے۔ یہ پاکستان کی وہ عظیم فوج ہے جو ٹڈی دل میں جاتی ہے،
جو سیلاب میں جاتی ہے، جو کرونا میں آتی ہے، جو کوئی پاکستان پہ مصیبت ڈھلے یہی نہیں، بلکہ ہر روز بلوچستان میں 1-2 ہمارے عظیم جوان جانے دیتے ہیں اس پاکستان کی سلامتی کی خاطر، اور ہمیں اپنی پاک فوج پہ فخر ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، اس ملک میں جو پاک فوج کا دشمن ہے وہ اس ملک کا دشمن ہے۔ اور لاسٹ کوسچن میں یہی کرنا چاہتا ہوں، مریم صاحبہ کو میں نے کہا، انہوں نے پھر میرے ساتھ کوئی سوال و جواب نہیں کیے، میں بھی خاموش ہوں۔ میں نے ان سے وعدہ کہا تھا کہ وہ خاتون ہے، خاتون کا احترام کرنا ہم پہ فرض ہے۔ یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ ایک عورت ذات کا ہم احترام نہ کریں، بے شک آپ سے کتنا اختلاف کیوں نہ ہو، ورنہ میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ 1 سال کیوں بند رکھا، اور وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو وہاں فون مہیا کیے، وہ کس کی اجازت سے آپ لاہور نیب میں فون استعمال کر رہے تھے۔ آپ لاہور نیب کے آفس میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو 10 مہینے اس لیے فون نہیں کیا، ٹویٹ نہیں کیا کہ آپ کا خیال تھا کہ شاید آپ کو باہر جانے کی اجازت مل جائے۔ اور ایک بات میں بالکل فریش قوم کو بتانا چاہتا ہوں، عمران خان جس کا نام ہے وہ اسمبلی توڑ دے گا، ان کو NRO کسی قیمت پر نہیں دے گا، کسی قیمت پر نہیں دے گا۔ یہ اس کا فیصلہ ہے کہ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بے ایمانوں، کرپٹ، ڈسانس، سلگش اور وہ لوگ جنہوں نے اس خزانے سے لوٹ کر غیر ملکی خزانے بھرے ہیں، وہ اسمبلی توڑ دے گا، ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی عمران خان پاکستان میں 5 سال پورے کرے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کہا ہے کہ شین علیحدہ ہوگی، لیکن شین واقعی علیحدہ ہونے جا رہی ہے، اس کی قیادت میں کون اس کی قیادت کرے گا؟ ایک نمبر یہ بتائیے گا، اور ساتھ یہ بتائیے گا کیا نئی مسلم لیگ وجود میں آتی ہے تو عوامی مسلم لیگ کاف، یہ ساری جماعتیں ملا کے پاکستان مسلم لیگ بننے جا رہی ہے، اور اس کی قیادت کرنے والا کون ہے؟ دیکھیں، میں عمران خان کے ساتھ رہوں گا۔ میں اپنی سیاست جو ہے عمران خان کے ساتھ رکھنا، 2 سیٹیں میری ہیں، ایک میرا بھتیجا ہے، 3 سیٹوں کی ہم سیاست کرتے ہیں اور راولپنڈی کی خدمت کرتے ہیں۔ اور اگر نالا لئی ابھی اسی سال شروع ہو جائے، ML1 ہو گیا، ہمارا ہسپتال شروع ہو گیا ماں بچے کا، میں ڈاکٹر فیصل صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دوائیوں کی قیمتوں پر قوم کو بڑا اعتراض ہے۔ جس جگہ جاتا ہوں لوگ دوائیوں کی بڑھتی ہوئی قیمت پر ڈاکٹر فیصل صاحب بہت شدید قسم کا احتجاج کر رہے ہیں، اور ہمارے ماں بچہ ہاسپٹل کا کام رکا ہے۔ ڈاکٹر فیصل صاحب اس کو شروع کریں، یہ پنڈی ہے، یہاں کام کرنا ہوتا ہے، یہاں باتیں نہیں کرنی ہوتی۔ جو باتیں کرے گا اس کو اندازہ نہیں ہے کہ پنڈی کے لوگ کس قسم کے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ عنقریب یہ ہاسپٹل شروع ہو جائے گا۔ اور جو میں نے شین لیگ کا ہے، ابھی بتانا مناسب نہیں ہے، 1-2 دن میں نے تو بہت لمبی ڈیٹ دی ہے، 31 دسمبر سے 20 جنوری تک شین لیگ بنے گی، اور ضرور۔ اور بھی میں کہہ دیتا ہوں آپ کے کہنے پہ کہ پیپلز پارٹی کبھی استعفے نہیں دے گی، سورج مشرق سے مغرب میں نکل آئے، پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی۔ جی، زلفی بخاری کا مجھے نہیں پتا، کیبنٹ میں تو ہے، فرار ہو گیا وہ کہتی ہے، یہ نہیں مجھے پتا۔ مجھ سے وہ سوال پوچھیں جو پالیٹکس کا، میں بندوں پہ نظر نہیں رکھتا۔ دیکھیں، خواجہ آصف اور شاہد خاقان عباسی کو نواز شریف نے پارٹی نہیں دی، اس نے پاس رکھی ہے، اس نے پاس رکھی ہے۔ میٹھا میٹھا ہپ اور کوڑا کوڑا تھو۔ جب اس کو پتہ ہے کہ خواجہ آصف اور شاہد خاقان عباسی اس کے اعتماد پہ اس وقت پورے نہیں اترے، اس لیے اپنے پاس خاندانوں کی حکومت ہے۔ لوگوں، اپنی بیٹی اور بیٹا روئے تو کلیجہ پھٹتا ہے، غریب کی بیٹی یا بیٹا روئے تو سر کو درد ہوتی ہے۔ یہ خاندانوں کی سیاست ہے۔ اور شاہد خاقان، میرا خیال تھا کہ شاہد خاقان کو وہ صدر بنائے گا، میرا یہ خیال تھا کہ خواجہ آصف کو صدر بنائے گا، اب میرا خیال ہے کہ نہیں بنائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ شین لیگ نکلنی ہے۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا، آپ کہتے ہیں کہ لاسٹ 3 کوسچن۔ شہباز شریف میرا ساتھی ہے، میرے ساتھ ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خواجہ آصف بھی آپ کا ساتھی ہے، آپ کی ٹیم کا حصہ؟ ساتھ یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن اب جلسے جلوس کی طرف جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب کورونا بڑھتا جا رہا ہے، اس حوالے سے باقاعدہ ویری گڈ کوسچن۔ لوگوں، مجھے شک ہے کہ ان جلسوں کی وجہ سے کرونا مزید نہ پھیل جائے۔ آج 17,000 ہے فرانس میں، اور 16,000 ہے لندن میں، اور
87,000 ہے انڈیا میں. یہ نہ ہو کہ یہ ہے منافق قسم کے لوگ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں. لوگوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 11 پارٹیوں میں تو مجھے نام بھی نہیں کئیوں کے آتے. میں رات کو آنے سے پہلے سوچ رہا تھا، کسی نے مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ 11 پارٹیاں کون سی ہیں. پارٹیاں 3 ہی ہیں، ایک مولویوں کی، ایک پیپلز پارٹی کی، ایک نون لیگ. یہ تینوں پارٹیاں ایک دوسرے کی الیکشن میں حریف ہیں، اور پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی مجھے 110% امید ہے کہ ان کے ساتھ نہیں چلے گی. نون لیگ اپنا لاہور میں شوق پیدا کیا ہے، بلوچستان انہوں نے اس لیے رکھا کہ وہ مدرسوں کا علاقہ ہے. مولانا فضل الرحمان اور وہ افغانستان کا انفلوئنس زدہ سیاستدان محمود اچکزئی، جو پاکستان کا نمک کھا کے غیر ملکی، میں کسی کو غدار نہیں کہہ رہا، میں محمود اچکزئی کا نام لے کر کہتا ہوں کہ ایک مشکوک کردار کا سیاستدان محمود اچکزئی نے جو کوئٹہ میں جلسہ رکھا ہے، میں اس کی وجہ سمجھتا ہوں. یس شیخ رشید صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر نواز شریف صاحب واقعی آ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو ٹف ٹائم نہیں ملے گا پھر؟ ہمیں کیا ملے گا، جیل کو ٹف ٹائم ملے گا. موبائل فون کی ذرا حفاظت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ ایوری باڈی.